الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سامعین و ناظرین، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس ختم نبوت کے نام سے موسوم ہے۔ ختم نبوت ایک ایسا مسلمہ مسئلہ ہے اور مسلمہ حقیقت ہے جس سے انکار کفر میں لے جاتا ہے۔ ختم نبوت پہ ایمان لانا بالکل اسی طرح واجب ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اگر اس اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانا جائے تو بندہ مشرک ہے، کافر ہے۔ رسول کا انکار کیا جائے تو بندہ مومن مسلمان نہیں۔ اللہ کو چاہے جتنا مرضی مانو، مگر رسول کا انکار کیا جائے تو بالکل بندہ مومن نہیں بنتا۔ اگر ختم نبوت پر بھی ایمان نہ رکھا جائے، یعنی کہ رسول اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے۔ جو نبوت حضرت آدم سے شروع ہوئی تھی وہ نبوت حضرت رسول اللہ علیہ السلام پہ ختم ہو گئی۔ جو بندہ اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ بالکل مومن نہیں، مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف نبی کو نبی ماننا کافی نہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ کو نبی مان لیا، حضرت عیسیٰ کو نبی مان لیا، حضرت داؤد کو نبی مان لیا، وہ آخری نبی نہیں تھے، ان کے بعد سلسلہ نبوت چلتا رہا۔ مگر رب قدوس کا یہ فیصلہ ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تمام مفسرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اختتام کا مسئلہ حل کرتی ہے، اور بہت واضح کلیئر دلیل ہے اس بات کی۔ عزیزان، قرآن مجید کی سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو ختم نبوت پہ بہت کلیئر دلالت کرتی ہیں۔ آئیے چند ایک کا جائزہ لیتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کسی نبی پر ایسی آیت نہیں نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اللہ پاک نے دین اسلام کی ابتدا ایک نبی کے ذریعے کی، یعنی نبوت کے تھرو کی۔ دین اسلام نبوت کے ذریعے اللہ پاک نے اپنی مخلوق تک پہنچایا، اور کسی نبی پر یہ اس قسم کی آیات نازل نہیں کی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ دین اسلام مکمل، بلکہ ہر نبی کو یہ خبر دی گئی کہ تمہارے بعد کوئی رسول آئے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہے، اگر وہ تمہاری موجودگی میں آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تو جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بعد کوئی نبی آئے گا، جب وہ بعد والا نبی آیا تو کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز بھائیو، قرآن پاک میں رب قدوس نے فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یا ایھا الناس، مخاطب ہیں تمام لوگ، اگلے پچھلے، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی آمد کے بعد قیامت تک آنے والے سارے لوگ مخاطب ہیں۔ ایک ملک کے دوسرے ملک کے کالے گورے کا امتیاز ختم کر کے یہ کہا گیا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا،
اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آئیے ایک اور بات آگے چل کے کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے اللہ پاک نے جب اپنے پیغمبروں سے وعدہ لیا کہ جب تم کتاب و حکمت دے کر رسالت کے منصب پر فائز ہو اور تمہارے درمیان کوئی رسول اور آ جائے اور اس بات کی وہ تصدیق و تائید کرے جو تم پیش کر رہے ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس رسول پہ ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ مطلب یہ کہ تمام رسالتیں کینسل ہو جائیں گی۔ یہ بات یہاں یاد رہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام آخری نبی کی حیثیت سے تشریف لاتے ہیں، اللہ کے سچے رسول اگر دنیا میں موجود ہے، اللہ انہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم سچے نبی ہو، تمہاری نبوتیں سچی ہیں، مگر میرا آخری پیغمبر جب تمہارے پاس آ جائے تمہاری اپنی نبوتیں نہیں چلیں گی، رسالتیں نہیں چلیں گی، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں بھی امتی بن کے اس رسول پر ایمان لے آنا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جو وہ پیغام دے گا اس پر ایمان لانا ہے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اس کی مدد کرنی ہے۔ نقطہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سچی نبوتیں ہیں، رسالت موسوی میں کوئی شک نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں شبہ نہیں، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے، شک نہیں، مگر یہاں سچی نبوتیں بھی کینسل ہو رہی ہیں۔ اور آپ کدھر سے آگے بھائی بیچ میں، جہاں سچی نبوتیں نہیں چل پا رہی، جن کو کتابیں دی گئیں، جن پر جبریل آتے رہے، بھلا یہ بتاؤ اس رسالت کی موجودگی میں کوئی بعد میں رسول آ سکتا ہے؟ نقطہ سمجھیے، ہر دور میں رسول آئے، ایک ٹائم میں بڑے بڑے 3 4 رسول بھی رہے، کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں، کام چلتا رہا، مگر اس رسالت کی آمد پر، اس پیغمبر خاتم النبیین کی آمد پر سچی نبوتیں ختم ہو گئیں، بھلا بعد میں جھوٹی نبوتیں کیوں کر چل سکتی ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ جہاں سورج ہوتا ہے وہاں دیے نہیں چلتے، اور دیے بھی وہ جو خود ساختہ ہوں، اللہ کے بھیجے ہوئے چراغ وہاں جو ہیں وہ کینسلڈ۔ عزیز بھائیو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ایک بات بتائی تھی کہ میری امت میں 30 لوگ ایسے آئیں گے، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، ایک روایت میں دجالون بھی آتا ہے، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ لَا نَبِيَّ بَعْدِي لَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٌّ، میرے بعد 30 ایسے انسان آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، مگر میرے بعد نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، رسول، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ لیکن جس نے آنا تھا وہ بھی خبر دے گئے۔ یہ بھی نقطے کی بات ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ کی آمد کے بعد حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، لیکن ایز اے نبی نہیں، اللہ کے نبی کی شریعت کو آگے پہنچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، خود امامت نہیں کروائیں گے، اس شریعت کا میسج آگے دیں گے، اس شریعت کو نافذ کریں گے۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں ایک آئے گا امام مہدی، وہ روافض اور شیعوں والا مہدی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ ایک امام جن کا نام محمد ہوگا، جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جن کی اماں جان کا نام آمنہ ہوگا، نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے،
اور وہ حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں آئیں گے۔ 5 بعض روایتوں میں 7 سال آتا ہے، بعض روایتوں میں 9 سال آتا ہے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ ذرا غور کیجئے، پہلے نبیوں کی نبوتیں کینسل ہو گئیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان کر دیا کہ میرے بعد 30 آدمی ایسے آئیں گے جو دجال ہوں گے، جھوٹے فراڈیے ہوں گے، ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے آنا تھا ان کی خبر دے گئے کہ امام مہدی آئیں گے، ان کا نام بھی بتا گئے، ابا کا نام بھی بتا گئے، ان کی امی کا نام بھی بتا گئے، اور ان کی مدت بھی بتا گئے، کب آئیں گے یہ زمانہ بھی بتا گئے۔ سو میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے ان کا ظہور اور ان کی آمد بھی مکہ مکرمہ میں ہوگی، طواف کرتے ہوئے ان کا اظہار ہوگا۔ اور ہوگا کب؟ کہ کوئی خلیفہ مر جائے گا یا قتل ہو جائے گا، اختلاف ہوگا، اس وقت بیعت کا معاملہ ہوگا۔ اس اختلاف کے موقع پہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ عرض حاصل یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرے گا نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، وہ جھوٹا بے ایمان ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ شریعت کا باغی ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، وہ رسول کا باغی ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ کتاب اللہ سے جڑ جائے، سنت رسول سے جڑ جائے، ختم نبوت کے عقیدے کو خوب سمجھ لے، کیونکہ اس پر ایمان لانا جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اس پر ایمان نہ لایا جائے تو انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھیں اور اس کا دفاع کریں، اور اسی پر اللہ ہمیں توحید، نبوت اور ختم نبوت پہ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔